चौथी चोटी पीर 25 जुलाई 2005। पूरी रात बेचैन और इज़्तिराब रहने के बायस वो ठीक से सो नहीं सकी थी। सुबह खासी देर से आँख खुली, दिन चढ़ चुका था। एसी की ठंडक के बावजूद सूरज की शुआएं जो खिड़कियों के पीछे से झांक रही थीं, तपिश पैदा कर रही थी। उसने कसमंदी से करवट बदला। निशा और अरसा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थीं। मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम लोग? बगैर किसी सुबह बखैर के उसने लेटे लेटे ही दोनों को मुखातिब किया। सुबह से 110 आवाज़ें दे चुके हैं कि उठ जाओ, मगर तुम पता नहीं कौन से इज़्तिराब में सो रही थी। अभी अरसा तुम पर पानी फेंकने लगी थी, वहाँ से भी खुद जवाब दर से आया था। वो उठ खड़ी हुई। शैला इफ्तिखार को शॉपिंग के लिए जाना था। इनकी बहन की शादी ईद के बाद थी, तो वो इसको गिफ्ट करने के लिए कोई क्रॉकरी या इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना चाहती थी। निशा को बताया तो उसने फ़ौरन साथ चलने की हामी भर ली। जब वो सब बाहर निकले तो परीशे की मुतलाशी निगाहें उफ़क़ की तलाश में इधर-उधर भटक रही थीं कि इसे अपनी रात वाली हरकत याद आई थी। शर्मिंदगी-वर्मिंदगी नहीं है मुझे, बल्कि अभी तो मुझे वो कैचर भी इसके मुँह पर मारना है, पर मिले तो ना। वो शायद खुद को तसल्ली दे रही थी। सुनो अरसा, कौन-कौन जा रहा है हयाताबाद? बहुत लापरवाही से टैक्सी की तरफ जाते हुए उसने अरसा को मुखातिब किया। हम सब। अब इस हम सब में वो शामिल था या नहीं, वो पूछ नहीं सकती थी। अरसा और निशा के इरादे बताने वाले नहीं थे, सो वो खामोश ही रही। गर्मी जोरों की थी। ऊपर से शैला और निशा के दुकानदारों से बहस सुनकर ही वो उकता गई। शैला को एक डिनर सेट पसंद आया, मगर वो 8,000 का था। कुछ रियायत करो भाई, मैं कोई पहली दफ़ा आ रही हूँ तुम्हारी दुकान पर। अभी रास्ते में ही तो इफ्तिखार साहब ने बताया था कि वो और शहला हयाताबाद दूसरी दफ़ा आए थे। बजी, हमसे कसम ले लो, ये डिनर सेट आपको पूरी मार्केट में इससे कम कोई भी नहीं देगा। खालिस जापान का माल है और बाकी लोग मार्केट में चाइना का माल बिकता है। वो 18-19 साला गोरा चिट्टा लड़का था, चेहरे पर छोटी दाढ़ी थी। शैला ने डिनर सेट 6,000 में खरीदा। दूसरी दुकान पर वही डिनर सेट 3,000 में मिल रहा था, मगर परीक्षा को यकीन था कि वो डिनर सेट 400-500 से ज़्यादा का नहीं होगा। आखिर चाइना और अफ़गानिस्तान से आने वाला स्मगल शुदा माल था। वो हयाताबाद के पठानों और सख्त दुकानदारों से खासी बोर हुई थी। शाम को जब वो वापस आई, तब तक उफ़क़ का कोई अता पता न था। वो इंतज़ार करती रही कि अरसा और निशा इसके बारे में मुँह से कुछ फूटेंगी, मगर वो तो शायद इसे भूल भी चुकी थीं। बेहद थकावट के बावजूद भी परी सो न सकी। अगर वो नाराज़ था तो वो इसे मनाने का कोई इरादा नहीं रखती थी, मगर वो एक दफ़ा नज़र तो आए। किधर चला गया था? शायद वापस? ये ख़्याल ही बहुत तकलीफ़देह था। अगर वो वापस चला गया था तो वो इधर क्या कर रही थी? इसको भी वापस चले जाना चाहिए। तो क्या वो सिर्फ उफ़क़ के लिए यहाँ तक आई थी? इस ख़्याल ने इसे बेचैन कर दिया था। नहीं, मैं तो निदा आपा से। इसकी दलील बहुत कमज़ोर थी। रात को निशा और अरसा इसे पेशावर के मशहूर जलील के चप्पल कबाब खिलाने ले गईं। उफ़क़ का कोई पता न था। इस पर एक बेनाम सी उदासी तारी थी। वो जो एक दिन बाद ही बीच रास्ते में छोड़ कर चला गया था, वो इसका ख्वाबों का शहज़ादा कैसे हो सकता था? जलील के ओपन एरिया रेस्टोरेंट में सब्ज़ घास पर रखी कुर्सी पर बैठी वो यही सोच रही थी। लॉन के तर्ज के सब्ज़ घास से ढके कतई अराज़ी के चारों तरफ सफ़ेद बाड़ लगी थी। रात का वक्त था। रोशनी के लिए बाहर 1-2 ट्यूबलाइट लगी थीं और ये मद्धम-मद्धम सी रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी। तुम्हें कुछ और लेना है तो बता दो। निशा ने इसकी राय मांगी। इसने चौंक कर निशा और वर्दी वेटर को देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। वो तो ठीक से सुन भी नहीं पाई थी कि अरसा और निशा ने क्या ऑर्डर किया था। सब्जी और शायद चप्पल कबाब। इसका दिमाग तो सैफ और उफ़क़ के दरमियान फंसा था। माफ़ करना लड़कियों, मैं हरगिज़ देर से नहीं आना चाहता था, मगर मुझे रास्ते में एक दिलचस्प आदमी जो किसी ज़माने का पॉटर था, उससे बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। बहुत माज़रत। नहायत उजलत में हमेशा की तरह बशाश लहजे में कहते हुए इस दराज कद और सत्वी नाक वाले तुर्क सयाह ने अरसा के साथ वाली कुर्सी संभाली। एक लम्हे को तो परीशे का दिल उछल कर हलक में आ गया। दूसरे ही लम्हे वो शांत हो गई। इसे यूं लगा जैसे इसका कोई गुमशुदा हिस्सा वापस मिल गया हो। वो आ गया था, वो उसे छोड़कर नहीं गया था। ये एहसास ही इसे सुकून देने के लिए काफ़ी था। वो इतनी पुरसुकून हो गई थी कि इसे खुद पर हैरत हुई। अच्छा, वो क्या कह रहा था? अरसा ने बहुत दिलचस्पी से पूछा।
وہ ایسے بیٹھے تھے کہ پریشے کی بائیں طرف نیشا اور سامنے افق تھا، اور نیشا کے سامنے عرصہ بیٹھی تھی۔ افق مسکراتے ہوئے اسے وہ باتیں بتانے لگا جو اسے اس پوٹر سے معلوم ہوئی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کر پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اور نیشا، تمہارا دن کیسا گزرا؟ کارخانہ بازار میں دماغ تو خالی ہو گیا ہوگا اب تک۔ اس نے رخ سیدھا کر کے نیشا کو مخاطب کیا۔ پریشے کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ بہت تھکا دینے والا۔ ایک آدمی 15,000 کا قالین بیچ رہا تھا۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا 1500 میں دے دو، اور کیا تم یقین کرو گے؟ وہ بولا کہ ہاں لے لو میرے خدایا۔ افق لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز ہوتا دیکھ کر وہ اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ وہ بات کرتا تھا، وہ رکھائی برتتی تھی، اب وہ دور ہو رہا تھا تو وہ بہت بے چین تھی، اگرچہ بظاہر بے نیاز تھی۔ بیٹا ہاتھ میں پکڑی بڑی سی ٹرے لیے ان کی میز پر پہنچا تو اس نے چہرہ اونچا کیا۔ نظر سیدھی افق پر پڑی۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ تھا۔ گرے شرٹ کی آستینیں کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھی، کیپ میں بھورے بال چھپ گئے تھے۔ میں نے تمہیں جلیل ریسٹورانٹ کا اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کے چپلی کباب کے ساتھ ان کی نان زیادہ پسند ہے۔ سفید، بے حد سفید، آنسو کی شکل کی نان پلیٹ میں نکالتے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سارا پروگرام ان تینوں کا طے شدہ تھا۔ وہی لا علم تھی۔ پریشے کے قدموں کے قریب ایک سفید بلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی بلی یاد آ گئی۔ ساتھ ساتھ روشن اور سنی کا رویہ یاد آیا۔ اس نے تھوڑا سا کباب توڑ کر نیچے گھاس پر پھینکا۔ بلی نے جھٹ سے منہ میں ڈال لیا۔ وہ مسکرا دی۔ اب وہ ایک نوالا خود لیتی اور ایک بلی کو دیتی۔ وہ افق کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلی دفعہ ادھر آئی تھی تو جلیل بھی آیا تھا، مگر وہ یہ والا نہیں تھا، عرصہ کہہ رہی تھی۔ یہاں ایک سے زیادہ جلیل ہے۔ بہرحال یہ جلیل اوریجنل ہے۔ وہ واقعی ان کے ملک کو بہت زیادہ جانتا تھا۔ ویسے افق بھائی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنا کھاتے ہیں؟ ایک کوہ پیما کے لیے خاصی عجیب بات ہے۔ دیکھو، میرا زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھا کر مرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بغیر کھائے مرتے ہیں۔ مرنا سب نے ہے، سو بہتر ہے کہ کھا کر مرا جائے۔ وہ سر جھکائے بلی کو کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہی تھی۔ ویسے آپ نے سارا دن کیا کیا؟ ہمارے بغیر تو بور ہوئے ہوں گے نا؟ قطعاً نہیں، میں میوزیم اور دیگر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھ آیا ہوں، اور میں نے خوب مزہ کیا۔ جو آزادی تنہائی میں ہوتی ہے وہ یقین جانو دو لڑکیوں کے ساتھ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس نے 3 کے بجائے 2 لڑکیاں کہا تھا۔ اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے چاول وغیرہ لے لیے؟ ہاں، اور مچھلی بھی۔ اوہ ہو عرصہ، میں بچہ نہیں ہوں۔ پچھلے 14 سال سے کوہ پیمائی کر رہا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ میں نے فوڈ سپلائی بالکل درست رکھی ہے۔ انشاءاللہ ہم راکا پوشی کی چوٹی پر بھوک سے نہیں مریں گے۔ ویٹر بل لے آیا تھا۔ افق نے بل خود ادا کیا۔ وہ ان کے ہمراہ ہوتا تو ریسٹورانٹ کا بل، ٹیکسی کا بل، ٹپ وغیرہ خود دیتا تھا۔ نیشا نے بہت دفعہ ٹوکنے کی کوشش کی، مگر اس معاملے میں وہ خاصا انات والا تھا۔ اب بھی اس نے 100 روپے ٹپ رکھی تو ویٹر حیران سا ہو گیا۔ یہ کیا ہے سر؟ رکھ لو، نیور مائنڈ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بلی جس کا پیٹ آدھا چپل کباب کھا کر بھی نہیں بھرا تھا، پریشے کے قدموں کے ساتھ لوٹنے لگی۔ وہ البتہ اچنبھے سے ویٹر کی حیرانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات میں علم ہوا تھا کہ پشاور میں ٹپ یا بخشش کا کوئی رواج نہیں تھا۔ وہ پرس اٹھا کر 2 قدم آگے بڑھی تو بلی نے بے اختیار میاؤں کی آواز نکالی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ افق میز کے پیچھے سے نکل رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کے تعاقب سے بلی کو دیکھا۔ اوہ ہاؤ سویٹ! جھک کر اس نے بایاں بازو بڑھایا اور بلی کو اٹھا لیا۔ اب وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے پیار کر رہا تھا۔ ٹیوب لائٹ کی دور سے آتی مدھم روشنی اور چاند کی چاندنی اس کے چہرے کے نقوش کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی۔ بلی نے اس کے پیار کا خاصا برا منایا۔ وہ ایک دم چھلانگ لگا کر پریشے کے قدموں میں آ گئی۔ اس نے چونک کر قدموں میں لوٹتی بلی کو دیکھا، پھر گردن اٹھا کر افق کو۔ وہ بلی پر ایک نگاہ ڈالتا سائڈ سے نکل گیا تھا۔ اسے بے اختیار رونا سا آیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنی بے رخی کیوں کر رہا تھا؟ جھک کر اس نے بلی کی سفید نرم کھال پر چمکانے والے انداز میں ہاتھ پھیرا۔ اسی کھال کو ابھی افق نے چھوا تھا۔ اس کے لمس کی تمازت اسے محسوس ہوئی تھی۔
اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئی جہاں وہ سب کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ افق البتہ ایک چھوٹے سے بچے کی جانب متوجہ تھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا لباس ابتر اور پاؤں ننگے تھے۔ یہ لو اور ان سے شوز خریدنا۔ افق نے 500 کا نوٹ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے فوراً جھپٹ لیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں وہ واپس نہ مانگ لے۔ افق بے چینی فکرمندی سے اسے بھاگتے دیکھتا رہا، پھر اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ کاش میں ان پہاڑوں میں بسنے والے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی سر جھکائے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ منگل 26 جولائی 2005۔ ہوٹل کی لابی میں استقبالیہ ڈیسک کے سامنے دیوار کے ساتھ چند صوفے رکھے تھے۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ باقی لوگوں کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سفر پہلے ہی باہر بس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ابھی تک سب اوپر تھے۔ انٹرنیشنل کالز ہیں۔ انگریزی لب و لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کی جانب کمرے کے استقبالیہ ڈیسک پر کونہی رکھے قدرے جھک کر استقبالیہ کلرک سے کہہ رہا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں اس کا سرخ مفلر دکھائی دے رہا تھا۔ بھورے بالوں پر پی کیپ بھی تھی۔ اس نے شاید ابھی تک پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار اس کا رات والا مغرور اور بے رخی بھرے انداز یاد آیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ افق نے ڈیسک کلرک کو ایک لمبا چوڑا نمبر بتایا۔ کلرک نے سلسلہ ملانے پر ریسیور افق کو تھما دیا۔ السلام علیکم آنے۔ اپنے مخصوص ترک لب و لہجے میں وہ اپنی زبان میں بہت پرجوش انداز میں بات کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے گلے گلے آنے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک کال اور کرنی ہے۔ اس نے دوبارہ ایک اور لمبا چوڑا نمبر ملایا۔ مرحبا عدس توماس، آئی ایم ارسلان، کین آئی اسپیک ٹو مسٹر جنیک یقین پلیز؟ وہ کسی جنیک یقین سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلوبہ شخص شاید لائن پر آ گیا تھا۔ وہ یکدم بہت بے تکلف انداز میں بات کرنے لگا۔ انگریزی کے چند جملوں کے باعث وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ مخاطب سے اس کی کافی بے تکلفی تھی اور وہ اس کو اپنے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کسی نے کچھ کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، بچپن میں قصے کہانیوں میں جو بات پڑھی تھی وہ آج سچ ہو گئی ہے۔ یقین کرو، قراقرم کے پہاڑوں پر واقعی پریاں اترتی ہیں۔ پریشے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر نمی در آئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ بالکل جھکا کر اخبار آگے کر لیا۔ وہ یقیناً اس کی موجودگی سے بے خبر اب اپنی مادری زبان میں الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ گلے گلے کہہ کر اس نے ریسیور رکھا، پیسے ادا کیے، بقایا رقم بٹوے میں ڈالی اور بٹوا جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ پریشے نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا کہ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو وہاں رکا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس نے اخبار میز پر رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جسے اس کی بے رخی اور بے اعتنائی سمجھ رہی تھی، وہ سوائے ایک موضوعی خول کے کچھ نہ تھا۔ وہ خود کو مسلسل 3 دن سے اس کے متعلق کیوں سوچے جا رہی تھی؟ وہ ایک منگنی شدہ لڑکی تھی، حالانکہ منگنی کوئی شرعی تعلق نہ تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا کہ اسے سیف کے علاوہ کسی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے اسے سکون چاہیے۔ وہ اسی لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے جاری اس اعصابی جنگ میں وہ تھکنے لگی تھی۔ وہ کب بس میں بیٹھی، بس کب چلی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ زندگی کی سچائیاں اور حقیقتیں کتنی تلخ ہوتی ہیں، وہ قفس میں قید اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نومبر میں اس کی شادی سیف جیسے ناپسندیدہ شخص سے ہو جائے گی۔ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گی اس سطح انسان کے ساتھ؟ وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا، وہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس لمحے جب ٹور کمپنی کی بس صاف ستھری کشادہ سڑک پر دوڑتی ہوئی پشاور کے حدود سے باہر نکل رہی تھی تو پریشے کے ذہن میں بس ایک ہی فکرے کی بازگشت گھوم رہی تھی، قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سوگوار تھی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں افق ارسلان، مگر وہ سیف الملوک تک محدود ہو جاتی ہیں۔ پردیسی کوہ پیماؤں کے لیے پریاں نہیں ہوتیں۔
उसने आंखें खोलकर दाएं जानिब देखा। उसके साथ निशा बैठी थी। निशा की दाएं जानिब बराबर वाली कतार में उफक तिरछा होकर बैठा निशा से बातें कर रहा था। वो खासा खुशगवार मूड में था। परिचय को जागते देखकर उसने एक दोस्ताना मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली। हमारी गुफ्तगू से तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? कल रात वाली अकड़, बेनियाजी, बेइतनाई सब गायब था। वो वाकई इसको नहीं समझ पाई थी। नहीं, मुख्तसरन कहकर उसने रुख खिड़की की तरफ फेर लिया। शायद वो भी खुद से लड़ते-लड़ते आजिज़ आ चुका था, या फिर शायद कल रात वाला रवैया महज इसको परसों रात वाली तकरीर के जवाब में नाराज़गी का इज़हार था। या फिर शायद वो सब कुछ भी ना था। वो इसके मुतालिक कोई एहसास ही नहीं रखता था। इसका ज़हन मनफ़ी अंदाज़ में सोचने लगा था। मैं गलत सोच रही हूँ। वो निशा और अरसा से बात करता है, मुझसे नहीं। फिर मैंने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि वो मेरे मुतालिक कोई ख़ासा जज़्बा रखता है? वो तो नगर नगर फिरने वाला एक मुसाफ़िर है, जो दुनिया के सबसे हसीन पहाड़ को सर करने का अज़्म लिए मेरे देश आया है, और चंद दिन इन खूबसूरत वादियों, चश्मों और पहाड़ों के दरमियान बिता कर उसे यहाँ से चले जाना है। वो जाने के लिए ही तो आया है। फिर मैं इतनी जज़्बाती क्यों हो रही हूँ? मुझे इसके साथ नॉर्मल रवैया अख्तियार करना चाहिए। वो इसका हमसफ़र था। वो क्यों खामख़ा की खुद से जंग लड़ रही थी? उफ़क़ को तो वापस तुर्की जाकर ये भी याद ना रहे कि मार्गला के पहाड़ों पर जब बादल तुरे हुए थे, तो घोड़ा दौड़ाते हुए बीच सड़क पर उसे कोई लड़की मिली थी। सयाह तो बहुत कठोर होता है। खूबसूरत मनाज़िर पलकों में जब्स करके अपने देश लौट जाता है, फिर पलट कर नहीं आता। तो वो क्यों अपने अंदर कोई जज़्बा पालने लगी थी? इसका दिल कदरे हल्का हुआ था। कोई परेशानी जैसे ख़त्म हो गई थी। अगर इसके अंदर कोई जज़्बा पनप भी रहा था, तो उसने कतरे जितने जज़्बे को सख्ती से सीप में बंद करके अपने दिल के वसी समंदर में दफ़न कर दिया। गाड़ी का इंजन कदरे गर्म हो गया है। मैंने सोचा है इसमें पानी डाल लूं। आप तब तक आसपास घूम फिर लें। गाड़ी अचानक रोक कर जफर ने वजाहत दी। वो दूसरे मुसाफिरों के हमरा बस से बाहर निकली तो इसे एहसास हुआ कि बस काफी देर से पहाड़ों पर चढ़ चुकी थी। उस वक्त भी वो डर गई कि सुर्ख भूरे खुश्क पहाड़ बहुत ऊंचे थे। सड़क कुशादा थी, दाएं जानिब खाई और बाएं जानिब पहाड़ थे। जफर बस का तेल पानी चेक करने लगा। इफ्तिकार साहब और शहला मौजूद खोखे की तरफ कोल्ड ड्रिंक का कॉर्नर था, वहां चले गए। अहमद अंकल तस्वीर खींचने लगे। उफक भी तस्वीर बना रहा था। वहां सड़क खाली ही थी। चंद मिनट बाद कोई ट्रक या कार गुजर जाती थी। सुबह 8:30 बजे का वक्त था। मौसम पेशावर की निस्बत खुशगवार था। सुनो परीशे, वो पहाड़ के दिहाने पर एक सुर्ख पत्थर पर अपनी कीमती सूट की परवाह ना करते हुए खामोश बैठी थी। जब उफक ने इसे आवाज दी, उसने सर उठाकर उफक को देखा। वो कैमरा गले में डालकर इसी की तरफ आ रहा था। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। सुन रही हूँ, तुम बोलो। खुद से असाबी तुर्क करके वो मौजूई खौल उतार कर वो खासी हल्की हो गई थी। तुम शर्त लगाओगी मेरे साथ? वो कल से मुख्तलिफ असली वाला उफक लग रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैं जीत जाऊंगी। वो पिछले 3 दिन से मुख्तलिफ बिल्कुल असली वाली परिशे थी। ओह, इतनी खुद पसंदी? वो मुस्कुराया। खुद पसंदी नहीं, खुद एतमादी कहो। फाइन, तुम प्लीज एक शर्त लगाओगी? उफक का अंदाज ऐसा था जैसे वो बचपन से दोस्त रहे हों। हाँ, बता भी दो। वो ऊपर झाड़ियाँ देख रही हो? वो तकरीबन यहाँ से 40 फीट ऊंची हैं। तुम मेरे साथ एक रेस लगाओ, देखते हैं ऊपर पहले कौन पहुंचता है। उफक ने हाथ से ऊपर झाड़ी की तरफ इशारा करके कहा। एक मुखलसाना मशवरा दूं, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नीचे छलांग लगा दो, यकीन करो बहुत जल्दी ऊपर पहुंचोगे। वेरी फनी। मैं अरसा और निशा को बुलाता हूँ। वो पलट कर इन दोनों को बुलाने चला गया। जो जीतेगा इसे क्या मिलेगा? इन तीनों के वापस आने पर परी ने पूछा। निशा को इसके रवैये की तब्दीली पर खुशगवार हैरत हुई थी। मर्सिडीज बेंज नहीं, तिब्बत का रिटर्न टिकट। अरसा फौरन बोली। पूरी दुनिया अमेरिका इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश करती है, लेकिन तुम कोपहमा तिब्बत से आगे मत बढ़ना। निशा उन लोगों में से थी जिनको कोपहमा के मुतालिक इल्म क्लिफ हैंगर और वर्टिकल लिमिट जैसी फिल्मों तक महदूद था। अलबत्ता तिब्बत को वो तिब्बत स्नो की क्रीम के हवाले से थोड़ा ज्यादा जानती थी। अच्छा, खामोश रहो तुम दोनों, मैं बताता हूँ। जो हारेगा इसे जीतने वाले का डेयर पूरा करना होगा। ठीक? ठीक, तो मेरा डेयर पूरा करने के लिए तैयार रहना।
وہ اعتماد سے مسکرائے۔ دیکھتے ہیں میڈم، اس کا انداز بھی بہت چیلنجنگ تھا۔ اب شروع کرو، اس سے پہلے کہ دوسری ٹریفک آئے اور لوگ تمہارے اس بچکانہ ایڈونچر کو دیکھیں۔ پھر ان پہاڑوں پر پہلا ایڈونچر شروع ہوا۔ وہ خاصی پراعتماد تھی، مگر 4 سال سے وہ پہاڑوں پر نہیں چڑھی تھی۔ نتیجتاً وہ قدرے سست تھی اور ان خاردار کانٹوں اور جھاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہت تیزی سے اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچ گیا تھا۔ وہ چند فٹ ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں جیت چکا ہوں۔ جھاڑیوں کو چھو کر وہ ناہموار ڈھلان میں سے راستہ بناتا اس کے قریب آیا۔ شکست کے احساس سے اس کے اندر کو پہما لڑکی خاصی بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ میں مشکل راستے سے آ رہی تھی، جبکہ جس جگہ سے تم چڑھے تھے وہ مقامی لوگوں کا بنایا گیا ہموار راستہ ہے اور اس سے چڑھنا خاصا آسان ہے۔ میڈم، جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو کٹھن راستوں سے سفر کرنا نہیں چاہیے۔ ہماری منزل ایک تھی تو راستہ بھی میرا والا ہی چنتی۔ پریشی نے شانے اچکا دیے۔ میں ہار مانتی ہوں۔ بہرحال تم شاعری اچھی کر لیتے ہو۔ وہ اپنے جاگرس نیچے والے پتھر پر رکھ کر اترنے لگی۔ اترائی چڑھائی کی نسبت زیادہ مشکل تھی۔ شکریہ، اور تمہیں میرا ڈیئر تو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے عقب میں اتر رہا تھا۔ بہتر ہے کہ وہ آپ سوات پہنچ کر ہی بتائیں، کیونکہ ظفر بلا رہا ہے۔ عرصہ نے ان کو ظفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سوات کتنی دور ہوگا یہاں سے؟ اپنی قمیض کے دامن سے چپکا ایک کانٹا الگ کرتے ہوئے پریشی نے پوچھا۔ 2 گھنٹے، جواب افق کی جانب سے آیا تھا۔ وہ اف کر کر رہ گئی۔ وہ ہر جگہ کا جغرافیہ جان چکا تھا۔ کبھی میں ترکی آئی نا تو تمہارے ملک کے چپے چپے کا نام حفظ کر کے تمہیں بھی امپریس کروں گی۔ بس کی طرف جاتے ہوئے وہ بولی۔ افق اس کے آگے تھا، اس کا ہاتھ دروازے پر تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر پلٹا۔ کب آؤ گی ترکی؟ اس کے لہجے میں خوشی اور آنکھوں میں امید تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اچھا۔ وہ اسے راستہ دینے کو پیچھے ہوا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی راڈ پکڑ کر اندر چڑھ گئی۔ اسی وقت وہ بہت مدھم آواز میں بولا۔ سنو، ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو، ہنستی رہا کرو۔ پریشی کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی بھویں تن گئیں۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر بیٹھی اور سختی سے لب بھیجے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے موڈ کی خرابی کو دیکھ نہ سکا تھا۔ تقریباً 10:30 کے قریب وہ لوگ ان پہاڑوں تک پہنچ چکے تھے جن کے دامن میں وادی سوات کا خوبصورت دریائے سوات بہتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ پانی کے قریب جا کر وہ خود کو بہت حساس بشاش محسوس کرتا ہے۔ اکثر جب ہم دریا کے قریب ہوتے ہیں تو خود کو بہت تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ آواز بہت اجنبی تھی۔ پریشی نے تعجب سے سر گھما کر پیچھے دیکھا کہ یہ بات کس نے کہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ یہ افتخار صاحب تھے۔ یہ بولتے بھی ہیں؟ میں تو سمجھتی تھی گونگے ہیں۔ نشا نے بہت متعجب انداز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ سب نے، یہاں تک کہ ڈرائیو کرتے ظفر نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کے باوجود ہنستی چلی جا رہی تھی۔ افق اس کو یوں بچوں کی طرح ہنستے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ سختی سے لب بھینچ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نشا، اپنی دوست سے کہو اس کی کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے۔ وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ وہ نشا کے ساتھ والی نشست پر تھا۔ اس کی اور نشا کی نشست کے بیچ درمیانی راستہ تھا۔ وہ ایک جوگر اگلی نشست پر اور دوسرا درمیانی راستے میں رکھے قدرے جھک کر آہستہ سے نشا سے بولا۔ پری، تمہاری کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہیں، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ پہاڑوں کو، اس نے چہرہ موڑے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ لگتا ہے ڈاکٹر کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا ہے۔ ویسے اس کو یہ دورے دن میں کتنی دفعہ پڑتے ہیں؟ جتنی دفعہ کوئی عالمیانہ انداز میں میری تعریف کرے، کھٹ سے جواب آیا تھا۔ اوہ، وہ سمجھ گیا تھا۔ میں تو بس دل رکھنے کو کہہ رہا تھا تاکہ تم ہنستی رہو اور اتنی غصے والی اکھڑی سی شکل ہر وقت نہ بنائے رکھو۔ تمہیں برا لگا؟ ہاں۔ وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ افق نے بامشکل مسکراہٹ لبوں تک روکی تھی۔ بہت معذرت، میں آئندہ ایسے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ تمہارے حق میں یہی ٹھیک رہے گا۔ بہتر، اب اس طرف دیکھ لو۔ دریا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے گردن کو بائیں جانب جنبش دی۔ افق مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ اپنی دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ اس نے افق کی کھڑکی کے کھلے شیشے کے پار نگاہ دوڑائی اور پھر نگاہیں ہٹانا بھول گئی۔ سبز سے ڈھکے سبز پہاڑ کے درمیان سڑک سے کوئی 100 میٹر نیچے بل کھاتا اس کا پاٹ کسی ندی سے تھوڑا سا ہی زیادہ چوڑا تھا۔
پانی بہت نیلا تھا، جس کے اوپر جھانگ پتھروں سے ٹکرانے کے باعث پیدا ہو رہے تھے۔ اس میں رکھے دیو قامت پتھروں سے ٹکراتے پانی کا شور بہت بلند تھا۔ سوات اور کلام میں یہ شور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دریا کے دونوں طرف کے پہاڑ سرسبز تھے جن پر مقامی لوگوں نے فصلیں اگا رکھی تھیں۔ پہاڑوں کی ڈھلان ہموار نہیں ہوتی، فصلیں بھی سیڑھیوں کی شکل میں اگائی گئی تھیں۔ یوں تھا کہ جیسے چوٹی تک جانے کے لیے بے شمار سبز زینے سے بنے تھے۔ قبل سے گزر کر جس وقت بس منگورا میں داخل ہوئی وہ اپنی اور افق کی گفتگو بھلا چکی تھی۔ دراصل وہ نیلا دریا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس پر سے نگاہ نہ ہٹا پا رہی تھی۔ بس پھر شہر میں داخل ہوئی۔ سرینا ہوٹل سعید شریف کی عمارت کے قریب سے ٹرن لے کر بس مرغزار کی جانب روانہ ہو گئی، جہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی بکنگ تھی۔ ظفر، وہ ہوٹل رائل پیلس کہاں گیا؟ افق کھڑکی سے باہر متلاشی نظروں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سر، وہ جو ویلی سوات کا محل تھا۔ ہاں وہی، وہ تو اب کوئی ٹیوشن اکیڈمی بن چکا ہے۔ ظفر کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے ولی صفات کا یہ اقدام پسند نہیں آیا۔ ویسے سر، قسم سے وہ بہت خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہاں وہ بہت خوبصورت تھا، میں 2 سال پہلے ادھر آیا تھا تو ایک دن رہا تھا وہاں۔ ٹیوشن سینٹر بنا کر والی سوات نے اچھا نہیں کیا۔ پری نے چونک کر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے افق کو دیکھا۔ پرسوں جب نشا نے اس سے برس قبل پاکستان آنے کے متعلق استفسار کیا تھا تو وہ ٹال گیا تھا۔ وہ 2 سال پہلے یہاں کیوں آیا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کے متعلق وہ نہیں بتاتا تھا؟ اسے الجھن کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ الجھن کے عالم میں افق کو دیکھ رہی تھی تو اس نے مسکرا کر ٹوکا۔ کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مرغزار جانے والا راستہ شہر سے دور ہٹ کر خاصا سنسان اور پرسکون تھا۔ دور دور تک ان کی بس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہر طرف اتنا سکوت اور ویرانہ سا تھا کہ پریشے کو لگا ظفر راستہ بھول گیا ہے۔ وہ یقیناً کسی انجان وادی میں بھٹک رہے ہیں، مگر ہر کلومیٹر بعد وائٹ پیلس اتنے کلومیٹر دور کا بورڈ اس کے دل کو تسلی دیتا تھا۔ ہوٹل مینجمنٹ کے نقطہ نظر سے وائٹ پیلس کی لوکیشن زبردست ہے۔ آبادی سے بہت دور اس مرغزار میں واحد یہ ہوٹل ہے کہ جب ٹورسٹ کئی کلومیٹر سفر کر کے تھک ہار کر ہوٹل تک پہنچتا ہے تو ظفر، 1 منٹ گاڑی روکو، وہ ہوٹل کی لوکیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے اچانک سیدھا ہو کر بولا۔ ظفر نے گاڑی روکی۔ افق نے اپنا بند شیشہ نیچے کر لیا۔ باہر ایک سرخ رنگت اور سنہری بالوں والا بچہ کھڑا تھا۔ اس کا لباس میلا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ اس نے لمبے پتلے تنکوں پر انجیر اور اخروٹ لگا رکھے تھے۔ اخروٹ سبز اور کچے تھے۔ اس سے کہو 100 روپے کے دے دے۔ افق نے ایک سرخ نوٹ شیشے سے باہر بچے کی طرف بڑھایا۔ احمد صاحب نے ترجمانی کی۔ یہ سب تو 40 روپے کی ہے، بچہ بولا۔ احمد صاحب نے افق کو بتایا۔ تو پھر یہ ساری دے دو۔ تم ساری لے لے گا تو ہم شام تک تمہارا سر بیچے گا؟ بچہ ساری انجیر دینے پر راضی نہ تھا۔ احمد صاحب ترجمانی کر رہے تھے۔ اوہ ہو تو دے دو اور باقی پیسے تم رکھ لو۔ افق، وہ ایسے نہیں رکھے گا، تم اس سے صرف 20 روپے کی انجیر خرید سکتے ہو۔ اچھا۔ افق نے 10 کے 2 نوٹ باہر بچے کو دے دیے۔ اس نے 2 ٹہنیاں اس کی طرف بڑھا دیں۔ بس پھر سے چل پڑی تھی۔ پریشا جانتی تھی کہ افق کو انجیر کھانے کا کوئی شوق نہ تھا، وہ صرف بچے کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ واقعی لوگوں میں انجیر بانٹ رہا تھا۔ تم خود بھی کھاؤ نا، میں پھل وغیرہ نہیں کھاتا، اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ظفر نے بس روک دی۔ بس سے پھر نکلتے ہوئے اس نے بالوں میں لگے کیچر کو جھٹکا۔ اسے احساس ہوا کہ کیچر کا 2 رنگا پتھر قدرے ڈھیلا ہو چکا ہے۔ بس ایک بار کیچر گرنے پر پھر وہ الگ ہو جاتا۔ اس نے وہ افق کو واپس کرنے کا سوچا تھا، مگر جانے کیوں اس کا دل ہی نہیں چاہا تھا کہ وہ اسے واپس کرے۔ اب وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہاں ایک کھلا سا پارکنگ لاٹ بنا تھا جس کے آخر میں خاصی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔ پارکنگ لاٹ کی بائیں جانب ڈھلان تھی۔ وہاں چند فٹ نشیب میں 3-4 دکانیں تھیں جہاں سواتی شالیں لٹکی دکھائی دے رہی تھیں۔ دکان کے بائیں طرف پہاڑ ختم ہو جاتا تھا اور چشمہ بہہ رہا تھا۔ بہتے پانی کی آواز اسے بہت پسند تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دور تک پھیلا سبز لان تھا جس میں سنگ مرمر کے بینچ، کرسی اور میز رکھی تھیں۔ لان کے اختتام پر سفید رنگ کا محل تھا، دودھ کی طرح سفید اور خوبصورت کہ اس پر سے نگاہ نہ ہٹتی۔ لان کی دائیں طرف سیدھی پتھریلی روش تھی۔ پری، یہ ہوٹل میں نے دیکھ رکھا ہے، وہ ڈرامہ موم کا چہرہ یہیں تو شوٹ ہوا تھا، نشا نے آہستہ سے اسے بتایا۔
शैला और इफ्तिकार को इस रविश की दाएं जानिब बने कमरों में से एक मिल गया था। बाकी सबको दूसरी मंजिल पर कमरा मिला था। मुझे नहीं रहना दूसरी मंजिल पर। नागा पर्वत सर करना आसान है, दूसरी मंजिल चढ़ना बहुत मुश्किल। उफ़क ये सुनते ही कि इसे दूसरी मंजिल पर रहना होगा, मुंह बनाया था, मगर किसी ने इसकी बात को अहमियत न दी। व्हाइट पैलेस की वो सफ़ेद इमारत दरअसल इसकी पहली मंजिल थी। पथरीली रविश के बाएं जानिब जहाँ चंद कमरे और दुकानें थीं, इनके आगे तवील सीढ़ियाँ पहाड़ के ऊपर ले जाती थीं, जहाँ दूसरी मंजिल थी। व्हाइट पैलेस की चारों मंजिलें इस तरह मुख्तलिफ बुलंदियों मगर एक ही पहाड़ पर ऊपर तले बनी थीं। वो सीढ़ियाँ वाकई मुश्किल थीं। ये एहसास उसे उन्हें अबूर करते हुए ही हो गया था। नीचे बहते झरने का शोर अभी तक इसकी समाज से टकरा रहा था। उसने इरादा कर लिया कि वो शाम को इस झरने तक जरूर जाएगी। दूर से देखने में ये तवील सीढ़ियाँ जितनी खूबसूरत लगती थीं, उन्हें चढ़ने लगो तो इतनी ही थकाती थीं। उफ अल्लाह! सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए उसने बेअख्तियार झुंझलाकर दाईं तरफ नस पिंजरे पर हाथ मारा तो अंदर बैठा खूबसूरत मोर सहम कर पीछे हुआ। सॉरी! उसे बेअख्तियार शर्मिंदगी हुई। उसके आगे सीढ़ियाँ उतरते उफ़क ने सर घुमाकर इसे देखा और फिर हौले से मुस्कुराया। फिर मुस्कुराहट छुपाने को रुख आगे फेर कर नीचे उतरने लगा। उसने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो बहुत मैसूर सी होकर इस खूबसूरत मोर को देख रही थी। इन सीढ़ियों की दाएं और बाएं जानिब बहुत बड़े बड़े पिंजरे बने थे, जैसे चिड़ियाघर में होते हैं। इन पिंजरों में मुख्तलिफ परिंदे, मोर और बंदर मुक़ीम थे। इसे अफसोस हुआ था कि उसने इतने खूबसूरत मोर को डराया था। रुक क्यों गई हो? चलो। निशा ने पलट कर इसे देखा। वो सर झटक कर सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो चारों नीचे झरने पर जा रहे थे। पथरीली रविश जहाँ खत्म होती और जहाँ से पार्किंग लॉट में जाने के लिए चंद बेहद छोटे जीने बने थे, इस जगह पर नाशपाती का एक दरख्त था, जिसके तने के साथ कुर्सी पर एक बूढ़ा सा सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। यहाँ से नाशपाती नहीं तोड़ सकते। उसने बड़ी हसरत से दरख्त को देखा। उफ़क धीरे से मुस्कुराया। वहाँ झरने के ऊपर दाईं तरफ के पहाड़ पर चढ़ते हुए आगे जंगल है। वहाँ जंगली नाशपाती के बहुत सारे दरख्त हैं। वहाँ से तोड़ लेना। इस दरख्त को तो ये आदमी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देगा। इसकी आवाज़ में थकावट थी। तुम इधर ही पैदा हुए थे या ये इन्फॉर्मेशन हम पर अपने इल्म का रोब झाड़ने को देते हो? नहीं, दरअसल मैं जेनेक जंगली नाशपाती बहुत शौक से खाता है। पिछली दफ़ा वो मेरे साथ आया था तो वहाँ चश्मे के ऊपर हमने नाशपाती के दरख्त दरियाफ्त किए थे। जिनेक कौन? अरसा और निशा ने पार्किंग लॉट अहाता अबूर करते हुए बेवक्त साथ पूछा था। मेरा दोस्त जिनेक यकीन। इसकी आवाज़ कदरे पुसमुर्दा सी हो गई। आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। शायद सफ़र के बायस थक गया था। झरने का लकड़ी का पुल अबूर करके वो दूसरे पहाड़ पर मकामी लोगों के बनाए गए कच्चे रास्ते पर ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता बहुत कच्चा था। जब परिशे के जॉगर्स पर मिट्टी लग गई थी। उसने हाथ सीने पर बांधे रखे थे और सर झुका हुआ था। उफ़क जीन्स की जेबों में हाथ डाले इसके बराबर में मगर चंद कदम का फासला रखे चल रहा था। वो रही नाशपाती के दरख्त। उफ़क की आवाज़ पर उसने चलते हुए सर उठाकर ऊपर देखा। वहां दरख्तों के झुंड थे। इसे सामने पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया। इसका पांव पत्थर से हल्का सा टकराया और वो झटका खाकर लड़खड़ाई। उफ़क ने तेजी से इसका हाथ पकड़कर खींचा। वो लुढ़कने नहीं लगी थी, बल्कि हल्की सी लड़खड़ाई ही थी, मगर वो समझा था कि वो पहाड़ पर से गिर रही है। इसलिए उसने फौरी रद्द-ए-अमल के तहत इसका हाथ पकड़कर सहारा और फिर फौरन हाथ छोड़ दिया। अरसा और निशा इनसे काफी आगे जा चुकी थीं। वो चलने के बजाय रुककर इसे देखने लगी। वो कदरे वजाहत देने वाले अंदाज में बोला, सॉरी, मैं समझा तुम गिरने लगी हो। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो इसके सामने खड़ी इसे घूर रही थी। परी, मैं। उसने उफ़क की बात सुने बगैर तेजी से इसकी कलाई थामी। तुम्हें बुखार है, इतना तेज बुखार। हाथ देखो कितना गर्म हो रहा है। और नब्ज देखो कैसे दौड़ रही है। और तुम बजाय रेस्ट करने के हाइकिंग करने निकले हुए हो, हाँ? इसे इस लापरवाह इंसान पर बहुत गुस्सा आया। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मुझे बता ही दो। मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें दवाई तो दे ही सकती थी, मगर तुम्हें खुद को अजियत देकर अपने आप को बहादुर कहलवाने का शौक है। तुम इंतहाई फजूल इंसान हो। फौरी वापस चलो मेरे साथ। वो जो पहले बौखला गया था, अब मुस्कुराहट लबों तले दबाए सर झुकाए खड़ा इसकी डांट सुन रहा था। माफ करना डॉक्टर, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना बीमार हूँ कि बिस्तर से लगकर बैठ जाऊँ। ये फैसला करने वाले तुम नहीं, मैं हूँ, समझे तुम? वो वापस जाने को पलटी तो वो भी सर झुकाए इसकी फिक्रमंदी भरे गुस्से से महसूस होता इसके पीछे चल पड़ा।
وہ بڑبڑاتی ہوئی پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی۔ ڈاکٹر، میں واقعی اتنا زیادہ… وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی، وہ اس کے عقب میں محض ایک قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس کے ایک دم مڑنے پر فوری پیچھے نہ ہوتا تو اسے ٹکرا جاتا۔ سنو، تمہیں آخری مرتبہ بتا رہی ہوں، میرے سامنے اپنا منہ بند رکھو، مجھے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ افق نے تابیداری سے لبوں پر انگلی رکھ لی۔ سوری ڈاکٹر، اب نہیں بولوں گا۔ اس کے لہجے اور شہد رنگ آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ ہاں، اب ٹھیک ہے، چلو۔ وہ اس کے آگے چلنے لگی۔ ویسے کتنی دیر تک نہیں بولنا؟ جب تک میں نہ کہوں، اور اب خاموش رہو۔ وہ اس کے آگے چلتی ہوئی اوپر کمرے تک لے آئی، اسے پیراسٹامول کی 2 گولیاں دے کر سختی سے سو جانے کو کہا۔ مگر میں سونا نہیں چاہتا، بیڈ پر بیٹھے افق نے احتجاج کیا۔ خاموش، بالکل خاموش رہو۔ ڈاکٹر کے سامنے اپنی آواز بند رکھا کرو۔ اس کو باقاعدہ ڈانٹ کر وہ اس کے کمرے سے آ گئے۔ دوسری منزل پر کمروں کی قطاریں تھیں۔ سامنے لان تھا جو مستطیل شکل میں کا تھا۔ لان کے دہانے پر جہاں کھائی تھی، جھاڑیاں اور چند درختوں کی معمولی باڑ سی بنی تھی۔ وہ اپنے بیگ سے ڈائری اور پین نکال لائی اور لان کے وسط میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اپنے سفر کے متعلق لکھنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس اس کے سوا کوئی نہیں ہے تو جاگرز اتار کر پاؤں میز پر رکھ لیے اور ڈائری گھٹنوں پر۔ ڈائری لکھتے ہوئے وہ افق کے کمرے کی جانب نگاہ بھی دوڑا لیتی تھی۔ ایک بار جا کر دیکھ بھی آئی۔ وہ آنکھ پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر واپس آئی تو ایک چھوٹا سا بندر میز پر بیٹھا اس کی ڈائری کو چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ایک بندر نیچے گھاس پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس کے قریب آتے دیکھ کر ایک بندر تو چھپاک سے غائب ہو گیا، جبکہ گھاس پر لیٹا بندر احتراماً سیدھا ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا پین بندر کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر وہ اس سے کھیلتا رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ پھر یکدم بندر نے اس کا پین زور سے اچھالا۔ وہ لان کے دہانے پر سے ہوتا نیچے کھائی میں گر گیا۔ پریشی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دفعہ ہو جاؤ تم! اس نے غصے سے پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ بندر اچھلتا ہوا بھاگ گیا۔ پری نے افسوس سے کھائی کی طرف دیکھا۔ اس کا پین اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ افق کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے سیف کے متعلق سوچنا برا لگتا تھا، مگر افق کی باتوں کی شرارت بھری شہد رنگ آنکھوں اور اس کے لبوں میں چھپی مسکراہٹوں کو سوچنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شخص جسے 4 دن پہلے تک وہ جانتی بھی نہیں تھی، اب بہت شناسا سا لگ رہا تھا۔ بلکہ نہیں، وہ شاید اس کو پہما کو صدیوں سے جانتی تھی، روح سے وجود میں آنے سے بھی پہلے، پہلی سانس سے بھی پہلے سے۔ اسے لگا افق کسی کو پکار رہا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آئی تھی، تبھی آواز آ رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی جاگ گیا؟ وہ جگہ نہیں تھا، وہ شاید سو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا بازو اب اس کی آنکھوں پر نہیں تھا، اس کی پیشانی اور پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ افق! پریشی نے اس کے نزدیک ہو کر بغور سے دیکھا۔ اس کے لب ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ میرا آکسیجن کین کہاں ہے؟ بند آنکھوں اور نفی میں ہلتے سر کے ساتھ وہ مدھم آواز میں جیسے پکار رہا تھا۔ افق، اٹھو! اس نے اس کا شانہ دھیرے سے ہلایا۔ اس کی قمیض پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ میرا آکسیجن کین ہلا دے! میرا آکسیجن! اس نے درمیان میں ترک زبان میں کوئی لفظ بولا تھا، وہ جیسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ افق نے فوری آنکھیں کھول دیں اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوف تھا۔ میرا آکسیجن کینسٹر کہاں ہے؟ افق، تمہارے پاس کوئی آکسیجن کین نہیں ہے۔ کیا تمہیں آکسیجن نہیں آ رہی؟ سانس گھٹ رہا ہے کیا؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے چونک کر پری کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ پھر وہ اپنی ترک زبان میں کچھ بولا۔ تم وائٹ پیلس مرغزار سوات میں ہو۔ تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ خواب؟ وہ جھٹکے سے کمبل اتار کر بیڈ سے اتر آیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے دھیرے سے افق کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے! وہ اس کی جانب کمر کیے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انجانا سا خوف اور اضطراب رقم تھا۔ وہ اس کے سامنے آ گئی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جس کی رنگت کسی مرجھائے پیلے گلاب کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم جاؤ ادھر سے! وہ رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تمہیں… جاؤ! خدا کے لیے جاؤ یہاں سے! جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر! وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔
اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بہت بہادر کو پہما تھا، وہ تو جسمانی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، پھر ایک خواب سے اس طرح سے کیوں ڈر گیا تھا؟ اس کے چہرے پر اتنا انجانا خوف کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر تمام شام وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ پریشے نے اس کو رات کے کھانے پر اس کا انتظار کیا۔ تینوں وائٹ پیلس کی پہلی منزل کی سفید عمارت کے برآمدے میں رکھے خوبصورت صوفوں پر بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی تھیں جب وہ ان سے آن ملا۔ میں ذرا لیٹ ہو گیا، معاف کرنا، میں اس بندر سے کھیلنے لگا تھا۔ گھوڑوں کے علاوہ بندروں سے بھی آپ کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، نشا نے بے ساختہ کہا۔ سمجھا کریں نا، ڈراون کہتا تھا انسان پہلے بندر تھا۔ کیوں افق بھائی، انسان پہلے بندر تھا یا نہیں؟ البتہ ڈراون کے آباء و اجداد ضرور بندر تھے۔ وہ ایک دم وہی پرانا ہنستا مسکراتا افق لگ رہا تھا۔ شام والے واقعے کا اس کے چہرے پر شائبہ تل نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔